نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المبين وقوله الحق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا، میرے آقا تیرے کرم نے کیا سے مجھے کیا بنا دیا۔ آقا تیری نوازشوں کا بھلا کیا بیان کروں، خیرات لینے آیا تھا سلطان بنا دیا۔ یا رب رواں یہ سانس کی جب تک لڑی رہے، مستی نبی کے عشق کی ہر دم چڑھی رہے، اور پرسش کو میری جب تلک آ جائیں نا حضور، یہ آخری جو سانس ہے یوں ہی اڑی رہے، اور مرنے کے بعد موسن میری حسرت ہے بس یہی، کوئے نبی میں حشر تلک میری میت پڑی رہے۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تا گفتن کمال بے ادبی است۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری طرف سے آپ سب کو یہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادِ سعید اور اس کی ہزاروں برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اہلیان ڈیر کی مجھے ہر سال یہ یاد کرا دیتے ہیں کہ آئیے اور آ کے اپنا سبق سنا جائیے۔ وہ سبق سنانے آیا ہوں اور یاد دہانی بھی کرا دوں تاکہ کچھ بھولی بسری باتیں شاید یاد آ جائیں، تو آپ کے لبوں سے دعا کے لمحوں میں جب دعا نکلے گی تو شاید میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، مگر یہاں نقیب محفل عمران صاحب، یہ ہمارے ملک پاکستان کے بڑے عظیم نقیب ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو باہر ملکوں میں جا کر نقابت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ثنا خان مصطفیٰ، انہوں نے جتنی بھی نعتیں پڑھیں یہ ساری کی ساری، اور عمران بھائی کی وہ ساری اشعار اور ساری گفتگو یہ مجھے اس جانب لے گئی کہ میں بھی اسی پہ تھوڑا بہت عرض کر دوں۔ تو ابھی سرنامہ کلام میں جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نور کی پہلی آیت ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد کے ترجمان سے مخاطب ہیں اور ان کے ذریعے اس کائنات کے ہر انسان سے مخاطب ہیں. تو اللہ کہہ یہ رہے ہیں کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. تو میرے بھائیو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے. یہ قرآن پڑھنا تو سنت ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، تو پھر اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرضناہا، یہ سورۃ انزلناہا، میں نے ہی اسے نازل کیا، وفرضناہا، میں نے ہی اسے واجب کیا. تو کیا قرآن پڑھنا واجب ہے؟ اگر واجب نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، تو یہ کون سی صورت کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور پھر صیغہ بھی مؤنث کا استعمال ہوا. مرد کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے. انا انزلنا ہو نہیں ہے، انا انزلناہا وفرضناہا، اور واجب کیا. آیات بینات، اس میں کچھ آیات بینات کو تو بڑی سوچ بچار کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی. ایک عالم ربانی نے بھی اسی پہ کچھ سال پہلے گفتگو فرمائی تھی کہ بھائی میرے یہ اس قرآن کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ اس سورت کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو بات ہو رہی ہے جناب سیدہ کی، جناب خاتون جنت کی. کیونکہ حضور فرما گئے البنات رحمت، ہر بیٹی رحمت ہوتی ہے. اور یہ خاتون جنت یہ کتنی معتبر خاتون ہے کہ جو اس کائنات میں خود رحمت للعالمین بن کے آیا، یہ بی اس کے لیے رحمت ہے. اور پھر سیاستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ یہ بی بی جب بھی تشریف لاتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے. باپ کو جتنی محبت ہو بیٹی سے، کبھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. اور یہ اس وقت بھی حضور کھڑے نہیں ہوتے تھے جب یہ بی بی جوان تھی. یہ بچپن کی بات ہے، یہ بی بی گھٹنوں کے بل چل کے آئیں تو بھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر یہ اتنی معتبر خاتون ہیں اس کائنات کی. آیات بینات، یہ کون سی آیات بینات ہیں؟ وہ ساری آیات ہی معتبر ہیں قرآن پاک کی، مگر یہ آیات بینات کا کیا مطلب ہوا؟ تو علم الاعداد کا قاعدہ ہے جب بھی کسی آیت کا معنی، کسی لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کے عدد نکال لو، اس کے حرف گن لو تو مقصود بن جاتا ہے. تو میں نے جب آیات بینات کے حرف گنے تو وہ 11 تھے. تو 11 حرفوں سے مجھے پتا چلا کہ یہ 11 حرف 11 امام ہیں اور وہ سارے کے سارے اس کے 11 امام بیٹے ہیں. ان کو واجب کیا. اب یہ جو ممبروں سے اکثر کہا جاتا ہے العلماء وارث الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو میرے بھائیو یہ حدیث مبارکہ ان علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ان ممبروں کے لیے بھی نہیں ہے. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. میرے بابا حضور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے تھے حج پہ. تو اس وقت
یہ جہاز، ہوائی جہاز یہ تو تھے نہیں، بحری سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو اسی بحری جہاز میں ان کی ملاقات ہو گئی کسی یہودی عالم سے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں بھی آپ کہاں گئے تھے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں بھارت گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ بھی وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ان کے علماء سے جا کے ملا ہوں، ایک حدیث کی تصدیق کرنا تھی۔ کون سی حدیث؟ یہ حدیث ہے ان کے نبی کی، العلماء وارث الانبیاء، اسی کی تصدیق کے لیے پوچھتے ہیں پھر تصدیق ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ کیسے؟ کہ میں نے ان سے پوچھا اگر آپ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو جناب موسیٰ اپنا عصا پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ اب سرکار پوچھتے ہیں کہ پھر بنایا کسی نے؟ کہتے ہیں نہیں، کسی نے نہیں بنایا۔ تو اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے سنا ہے ان مسلمانوں کا حج ہوتا ہے وہاں مکہ میں، وہاں یہ اکٹھے ہوں گے سارے، اور ان کے عالم بھی سارے وہاں اکٹھے ہوں گے، وہاں جا کے یہی بات پوچھوں گا پھر۔ تو سرکار کہتے ہیں آنجا ہم نہ باشد، اگر وہاں بھی کسی نے نہ بتایا تو نہ بنایا تو پھر کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ تو وہ یہودی عالم کہتا ہے تو پھر میں کہہ دوں گا کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے نعوذ باللہ، اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ دین ہی جھوٹا ہے نعوذ باللہ، یہ ایسے انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اب سرکار اس وقت دستار باندھ رہے تھے سر پہ، آدھی دستار وہ جو جہاز کی کرسی ہوتی ہے اس پہ پڑی تھی، آدھی سر پہ تھی، تو جو بچی ہوئی تھی اس دستار کو سرکار نے اٹھا کے ایسے پھینکا، وہ جہاں تک گئی اژدہا بن گئی۔ اور پھر سرکار نے گلے میں لپیٹنا شروع کر دیا، اور اس یہودی عالم کو کہتے ہیں کہ سن لے، وہ موسیٰ تو عصا سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، میں نے گلے میں لپیٹا ہوا ہے۔ تو وہ اٹھا تاکہ سرکار کے پاؤں پکڑ لے، مسلمان ہو جائے، اتنا بڑی کرامت دیکھی۔ تو سرکار نے کہا رک، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ رک گیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے تو تیرا منہ بند کرنے کے لیے ابھی اپنے مولا علی سے یہ اجازت لی ہے کہ مجھے سرکار اجازت بخشیں اس معجزے کی، ورنہ یہ بدبخت میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ ابھی میں نے یہ اجازت لی ہے سرکار سے تاکہ آپ کی زبان بند ہو سکے، ورنہ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حدیث ان 12 اماموں کے لیے ہے۔ اس حدیث کا مصداق وہ علماء ربانی ہیں، ان کے لیے رسول نے کہا تھا وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ ہے صداقت اس دین کی، اس مذہب کی۔ چاہتے تو اس سے ہر بات منوا لیتے، چاہتے تو اس کی بیعت لے لیتے، چاہتے تو اسے مسلمان بنا لیتے، مگر اس کو حقیقت بتائی کہ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، اس حدیث کے مصداق ہم نہیں ہیں، وہ 12 امام ہیں، ان کے لیے میرے رسول نے فرمایا تھا۔ اصل میں میرے بھائیوں مصیبت یہاں سے شروع ہوئی کہ اہل اسلام نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا۔ جب قرآن کو نہیں سمجھا تو رسول سمجھ میں نہ آیا، رسول سمجھ میں نہیں آیا، اس کا پورا گھرانہ سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ قرآن کو نہیں سمجھا گیا۔ کیونکہ 1400 سال سے مسلمانوں کا اب تک جھگڑا اس قرآن کے ظاہر پر ہے، اب ساتھ اس کے باطن ہیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ 70 باطن ہیں، چلو 70 نہیں، میں 7 مان لیتا ہوں، 7 باطن ہیں، تو ابھی تو ظاہر پہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، باطن کو ہم کب چھوئیں گے، کب پڑھیں گے اسے، کب ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، ابھی جو میں نے
یہ آیت مبارکہ پڑھی، بے شک اپنی مرضی کے کسی مفتی سے، اپنے مسلک کے مفتی سے لکھوا کے لانا کہ کیا قرآن کا پڑھنا فرض ہے، تو پھر یہ کون سی صورت ہے جو فرض ہے، یہ کون سی صورت ہے جو واجب ہے؟ کاش مسلمان اس قرآن کو سمجھ سکتے۔ اگر قرآن سمجھ میں آ جاتا، اللہ کی قسم اہل بیت سمجھ میں آ جاتے، کیونکہ یہ پورے کا پورا قرآن یہ قصیدہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ نعت ہے محمد و آل محمد کی، مگر اسے نہیں سمجھا گیا۔ بس اس کا، کیونکہ قرآن پاک میں میرے بھائیو 3 قسم کی آیات ہیں۔ پہلی قسم کی آیات وہ ہیں حروف مقطعات۔ فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، الف لام میم، حامیم، الف لام را، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ اب ہر مسلک نے یہی لکھا کہ یہ وہ آیات ہیں قرآن پاک کی کہ ان کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ اب یہ ایک حصہ قرآن کا یہ ہو گیا۔ اب دوسری قسم کی آیات وہ ہیں حروف متشابہات۔ وہ آیات ہیں قرآن پاک کی جن پہ جو بظاہر معنی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہ معنی نہیں ہے۔ وہ ایسی آیات ہیں ان پہ اگر ایمان لے آؤ تو کافر، اگر ان کا انکار کر دو تو کافر۔ تو اب کیسے بچیں گے ان سے؟ میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر۔ تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ اگر ہمارا یہ ایمان ہو جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہم تو ایمان سے گئے، کہ پھر تو مثال ہے۔ ہاتھ بازو کے ساتھ ہوتا ہے، بازو جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ہم تو پھر بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ نہیں مانتے، آیت کا انکار کرتے ہیں، تو نص قطعی کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو کیسے بچیں گے اس سے؟ اب تیسری قسم کی آیات وہ ہیں حروف محکمات۔ اب 2 حصے قرآن کے تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حروف مقطعات وہ آیات ہیں معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو کیا یہ قرآن اللہ کے پڑھنے کے لیے آیا؟ رسول کے پڑھنے کے لیے نازل ہوا؟ آیا ہمارے لیے ہے؟ اس کائنات کے آخری انسان تک کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور پیغام ایسا ہے کہ معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ بات حلق سے اترتی ہے؟ کم سے کم مجھے تو اپیل نہیں کرتی۔ آیا ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہے، معنی ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ جانتا ہے۔ بھئی اللہ نہیں جانتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے بس وہ خدا پہ تھوپ دو، وہ جانتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے اکثر کہ اگر رسول کو پتہ تھا، رسول جانتے تھے، رسول کو علم غیب تھا، یہ کیوں کر لیا، وہ کیوں کر لیا، ادھر اس کو کیسے دوست بنا لیا، اس کے گھر کیسے تشریف لے گئے، تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ حضور علم غیب نہیں رکھتے تھے؟ اور یہ ہم نے کب کہا کہ یہ علم غیب جو ہے یہ میرے رسول کا ذاتی ہے؟ علم غیب ذاتی طور پہ اللہ کا ہے، عطائی طور پہ میرے رسول کا ہے۔ بس اللہ نے جتنا مناسب سمجھا اتنا علم غیب عطا کیا۔ میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ کسی کا دل نہ دکھے، بس جتنا مناسب سمجھا اتنا علم غیب عطا کیا۔ اب
وہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پھر حضور نے یہ کیوں پوچھا کہ وہ جب تیری اونٹنی غائب ہوئی تھی اس کا منہ کس طرف تھا؟ تو یہ پوچھنا نہ جاننے کی دلیل ہے۔ تو پھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ اگر یہ پوچھنا کہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے یہ نہ جاننے کی دلیل ہے، تو پھر اگر اللہ ہی نہیں جانتا جن کا تو رسول نہیں جانتا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ پوچھنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اس لیے پوچھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے بھی علم میں تھا کہ یہ عصا ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، مگر پوچھنے کی وجہ تھی کہ موسیٰ پھر بتا رہا ہے کہ میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، کبھی کبھی اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، اور اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہماری عادت بن چکی ہے، ہم وہ تھوپ دیتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اب الف لام میم، اب کسی مسلک کا لکھا ہوا چھپا ہوا قرآن پاک اٹھا لیں، اسی پہلی آیت کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی لکھا ہوگا، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ اور یہ تو خالی ثواب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ثواب ہوتا ہے، ایک لفظ پڑھو، ایک حرف پڑھو، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اس چکر میں مولوی صاحب نے ان کو ڈال دیا ہے کہ درود پڑھ لو، یہ فلاں درود پڑھ لو، 80 سال کے گناہ معاف، 80,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی ایک دفعہ پڑھنے سے۔ یہ پتہ نہیں حساب کتاب کدھر سے ڈھونڈ کے لے آئے ہیں۔ او بھائی اب نکلو، پھر یہ صغیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی نافرمانی ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کی نافرمانی ہے، چھوٹی بڑی کا کیا مطلب ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ایسا گناہ سرزد ہو جائے، ایسی لغزش سرزد ہو جائے، وہ اس کو صغیرہ کہہ کے چھوڑ دو، اسے توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کم سے کم اس بدبخت کو توبہ تو کرنے دو، وہ توبہ کر کے تو مرے۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا، ابھی صبح کی اذان، آج صبح کی اذان میں نے سنی، اب یہ حالت ہو گئی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، افضل بھی نہیں، بہتر ہے۔ یہ نماز کی حالت آ رہی ہے اب۔ او بھائی اس نماز کی قیمت پوچھنی ہے نواسہ رسول سے پوچھو، اس نماز کے سجدے کی قیمت ہے حسین کی زندگی۔ تم کہتے ہو نیند سے بہتر ہے، بس یہ اہمیت ہے۔ یہ فرض ورز کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس نماز کے سامنے، کچھ نہیں ہے واجب، کچھ نہیں ہے فرض۔ تو جہاد فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے، اور وہ تحفہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے دیا، اس پہ تو لاکھوں کروڑوں فرض قربان ہو جائیں اس کے ایک سجدے پہ۔ یہ تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اس کو اس طرح سنبھال کے رکھنا ہے، اور اسی طرح وہ امانت ہم نے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ اپنے خدا سے مخاطب ہے، اس سے بات کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس بات کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔
پھر یہ پوچھتا ہے خدا سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہ بار الہ تو نے میری بات سنی یا نہیں سنی؟ سن لی تمہاری بات تو پھر شکرانے کے طور پہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک، میری تو یہاں کوئی میں نے MP بھی بات نہیں سنتا، تو نے خدا ہو کہ میری بات سن لی۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں ڈائریکٹ خدا مخاطب ہے بندے سے، بندہ ڈائریکٹ مخاطب ہے خدا سے۔ نیند سے بہتر ہے نہیں، نیند سے بہتر ہزاروں نیندوں کو آگ لگا دو ایک فرض کے بدلے، بھاڑ میں گئی ایسی نیند جس کے بدلے فرض چلا جائے، نماز کا ایک سجدہ چلا جائے۔ یہ تو اگر قضا ہو جائے پھر ادا بھی آپ کر لیں، اس پہ لاکھوں نیندیں قربان ہو سکتی ہیں، نیند سے بہتر ہے۔ یہ نماز کی اہمیت بچی ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا حروف مقطعات کی، اس میں اب یہ لکھ رہے ہیں کہ معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول۔ الف لام میم، یہ ایک آیت ختم ہو گئی، اس کے آگے دوسری شروع ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب انہوں نے معنی لکھا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کس چیز کا معنی کیا ہے آپ نے؟ یہ ذالک کا معنی یہ ہے لغت میں۔ او بھائی ذالک کا معنی یہ نہیں ہے۔ الف لام میم، اتنی سیدھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب لکھا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، الف لکھا ہے اوپر اس کے مد ہوتی ہے ایسے، آگے ہے لام، آگے ہے میم، یہ ایک آیت پوری ختم ہو گئی۔ اب یہ کیا بنا؟ الف اوپر مد ہے، آگے ہے لام، یہ کیا بن گیا؟ چغتائی صاحب کیا بنا؟ آل، آگے ہے میم، آل میم کا کیا مطلب ہے؟ آل محمد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ہدایت کرتے ہیں متقی کو، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتے ہیں متقی کو۔ جو غیر متقی ہے اسے نہ قرآن ہدایت کرتا ہے نہ اسے آل محمد ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہیں صرف متقی کے لیے، کیونکہ جنت میں تو جانا ہی متقین ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آج مومن سے وعدہ نہیں ہے جنت کا، مسلمان سے بھی نہیں ہے، وعدہ ہے صرف متقی سے۔ اُذْلِفَتِ الْجَنَّةِ الْمُتَّقِينَ، کہ میں نے تو جنت کو سنوارا ہی متقین کے لیے، میں نے تو جنت بنائی ہی متقین کے لیے۔ متقی وہ کون ہے؟ متقی تو اسی قرآن سے پوچھ لو، نہیں ملتے تو۔ اور پھر اس متقی کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ متقی بن گئے بارے اب کیا کریں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ متقی کو حکم ہے تو وسیلہ تلاش کر، کیونکہ جنت میں تو نے جانا ہے، تجھے وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب جو بھائی صاحبان وسیلے کو نہیں مانتے، وہ ڈائریکٹ خدا سے ملنا چاہ رہے ہیں، وسیلے کے قائل نہیں ہیں، انہیں تو حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ یا تو وہ مسلمان ہے یا مومن تک ہوں گے، متقی تو وہ ہیں نہیں، کیونکہ متقی کو تو حکم ہے تو نے وسیلہ تلاش کرنا ہے، مومن کو حکم نہیں ہے، مسلمان کو بھی نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا صرف متقی کو حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور بہت زیادہ کوشش کرو اس کام کے لیے، اس کی سبیل کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اور یہ قرآن ہے، یہ میں نے روایت نہیں پڑھی کہ راوی ضعیف تھا، پیچھے سلسلہ روایت ضعیف تھا، یہ آیت ہے، نہ راوی ضعیف ہے نہ سلسلہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا مولانا تم جو کہہ رہے ہو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری شارک کے قریب ہے، نانو اقربا من حبل الورید، وہ تیری شارک سے زیادہ، یہ تجھے کہہ رہا ہے وہ۔ او بھائی میرے، یہ تمہیں نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، یہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ وہاں حضور ایک دن پریشان بیٹھے تھے اپنی امت کے لیے، کیا بنے گا میری امت کا؟ اور پھر یہ اطلاع ملی کہ وہ 4000 بندے مشرکین مکہ کے، انہوں نے کعبے کے خلاف پکڑ کے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم جب تک خدا نہ کرے نعوذ باللہ، جب تک ہم رسول کو، مسلمانوں کے رسول کو قتل نہیں کریں گے گھر نہیں جائیں گے۔ یہ اطلاع بھی ملی، اس سے تھوڑا پریشان ہوئے رسول، ادھر سے جبریل آ گئے یہ آیت لے کے، اور یہ گلدستہ پیش کیا کہ میرے حبیب کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، یہ تیرے بال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تیرے لیے کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اور یہ حکم ہوا اپنے محبوب کو اللہ کا۔ اچھا مولانا اگر یہ ہے بھی وہ ڈائریکٹ سنتا ہے تو پھر مسجد کس لیے جاتے ہو؟ کیا وہ گھر بیٹھ کے نہیں سنتا؟ تو وہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لو کہ نہیں مسجد میں؟ کیوں مسجد میں بھائی؟ کہ وہ 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا حکم ہے؟ اچھا حضور کا حکم، تو پہلے حضور کو تو مان لے، انہی کو تو مانتا نہیں ہے، اب ان کی بات مان رہا ہے کیونکہ تجھے فائدہ نظر آ رہا ہے جہاں ان کا حکم ہے۔ تم نے کوئی اللہ کو دیکھا ہے؟ تم نے قرآن اترتے دیکھا ہے؟ تم نے جبریل کو دیکھا ہے؟ قرآن کو نہیں سمجھا گیا میرے بھائی، اس لیے محمد و آل محمد سمجھ میں نہیں آئے۔ اچھا وہ تو آگے کی بات ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے سندھ کا ہے۔ یہ سندھ کے ایک ولی کامل ہیں، نام ان کا کہتے ہیں شہباز قلندر، مسکن ان کا دارالخلافہ سنا ہے 7 شریف ہے۔ ان کی جب رحلت ہوتی ہے، یہ دنیا سے جاتے ہیں تو غسل دیا جاتا ہے، جب غسل دیا گیا تو نیچے ایک لنگوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے لوہے کا، اس کو کاٹا گیا، نیچے اور زہر ہو گیا، اس کو کاٹا گیا، نیچے اور زہر ہو گیا۔ اب جیسے جیسے یہ لنگوٹ لوہے کے زہر ہوتے رہے، یہ جو ادھر ادھر لوگ کھڑے تھے یہ بھاگتے رہے۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ 70 کاٹے گئے، نیچے اور زہر ہو گیا۔ اب اکیلا مولوی صاحب بیٹھا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا، اس کی بھی یہ کیفیت تھی، ایک ہاتھ میں جوتے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے۔ جب 70 پورے ہوئے اور دوسرا 71واں ظاہر ہوا، مولانا بھی کوشش کی اس نے کہ میں بھی بھاگوں، تو اس اسنا میں قلندر اٹھ کے بیٹھ گئے اور مولانا کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایام اللہ مکان ظاہر سرے اسرار مرداں را۔ یہ فارسی جو اتائی صاحب سمجھ رہے ہوں گے، ایام اللہ اے ملا مکان ظاہر نہ کر ظاہر سرے اسرار مرداں را، تم مردوں کے بھیدوں کو ظاہر نہ کر۔
نہ دانستی کہ سر اللہ عبود استم، تو نہیں سمجھے گا میں تو اللہ کا راز ہوں، زمین پہ آ گیا ہوں، تو کیا سمجھے گا؟ اب یہ جس کی کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ اس نے اپنا تعارف کروایا، وہ کہتا ہے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، کوئے گلی، شیر جزدان کہتے ہیں اللہ کو۔ اب اللہ کا شیر کون ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے۔ تو کلندر کیا کہہ رہے ہیں؟ کلندر کہہ رہا ہے کہ میں وہ جو شیر خدا ہے، وہ جو اسد اللہ الغالب علی کل غالب ہے، اس کی گلی کا کتا ہوں۔ اب گلی کا کتا چغتائی صاحب چیلنج کر رہا ہے، نہ دانستی کہ سر اللہ عبود ہستم، نہیں سمجھو گے تم، میں تو اللہ کا راز ہوں، زمین پہ آ گیا ہوں۔ اب کلندر نے یہ نہیں کہا میں ان کے گھر کا کتا ہوں یا ان کے در کا کتا ہوں، کیونکہ در کا کتا اور ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، جو گھر کا ہوتا ہے اس کی تو اور زیادہ ہوتی ہے۔ یہ گلی کا کتا ہے، ایسے ہی گلی کا۔ اب گلی کے کتے کو تو تم سمجھ نہیں سکے، کیونکہ ان کا جو در کے کتے ہیں، کلندر کو پتا تھا کہ وہ وہاں مجھ جیسے بندوں کا کام نہیں ہے، وہ تو سلیمان ہے، وہ تو بوزر ہے، وہ تو کمبر ہے، وہ تو مقداد ہے، وہ تو اسود ہے، وہ در کے کتے ہیں۔ تو نہ تمہیں گلی کے کتے سمجھ میں آئے، نہ تمہیں در کے کتے سمجھ میں آئے، تو ان کے مولا کو کیا سمجھو گے؟ اور پھر مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ بتائیں آپ کا کیا تعلق ہے رسول سے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ انا عبد عبید محمد، میں تو غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ تو سردار کو کیا سمجھو گے؟ اس کو کیا سمجھو گے جو وجہ تخلیق کائنات ہے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ ممبر ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرا رسول نہ ہوتا۔ اور ایک کام کی بات آپ کو بتاؤں، ہر نبی کو نبی مانا گیا اس میں اس کے دنیا کے آنے کے بعد، واحد یہ ترا امتیاز ہے میرے رسول کا، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، رسول پہلے مانا گیا۔ ہر بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے جب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے بچے، غریبوں کی بات نہیں کر رہا، اپنی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہمارے بچوں کی کیا سالگرہ ہوگی، بڑے لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو وہ دن یاد رکھتے ہیں جس دن بچہ پیدا ہوا، اس دن سالگرہ ہوتی ہے، اور کافی سارے لوگوں کی ہوتی ہے، پاکستان میں باہر بھی ہوتی ہے، لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور یہ ترا امتیاز صرف میرے رسول کا ہے۔ ابھی زہری حیات میں رخ سے پردہ ہٹایا نہیں تھا، ابھی زہری حیات میں پیدا ہوئے نہیں تھے، میلاد پہلے منایا گیا، سالگرہ پہلے منائی گئی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے میلاد منایا اپنے محبوب کا، اقرار کروایا ان سے کہ مانو تم اس نبی پہ ایمان لاؤ گے، اگر ایسا نہ کیا تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔
ابھی پیدا نہیں ہوئے ظہریات میں، میلاد پہلے منایا جا رہا ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، نبی پہلے مانا جا رہا ہے۔ یہ ہے میرا رسول۔ اور اس کے لیے کچھ برادران اسلام، وہ تو ہم جیسا تھا، نہ کہو یا نہ کہو یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک ورک نہیں ہے، بس معبود برحق اسے سمجھو، وحدہ لا شریک لہ اسے سمجھو۔ باقی جو بھی صفت حضور کے ساتھ لگا دو کہ کوئی شرک ورک نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے شرک؟ شرک تو ہے جو اس کی ذات، اس کی کون شریک، اور اللہ کا علم یہ ہے کہ اللہ اپنے شریک کو جانتا ہی نہیں، اللہ کے علم میں ہی نہیں کہ میرا کوئی شریک بھی ہے، اللہ کے علم میں نہیں، اس کا شریک ہو کون سکتا ہے؟ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ہے نہ آگے ہوگا۔ اور پھر ایک بزرگ ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، جنہیں رسول ہند کہا جاتا ہے۔ وہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ ہر وقت محمد و آل محمد کی تعریف کرتے رہتے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے مودت رکھتے ہیں؟ تو وہ جواب میں آگے اس سائل کو جواب دیتے ہیں کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا ان سے محبت کروں گا، کیا ان سے مودت کروں گا، میں تو ان کے در کا ایک ادنا سا کمینہ فقیر ہوں، میں تو ان کے در کا ایک کمینہ فقیر ہوں۔ غلامی کا دعویٰ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی محمد و آل محمد کی حقیقی محبت، سچی محبت اور سچی غلامی آپ کو نصیب کرے، اور اسی کے بدلے کل نجات ہوگی۔ میری بات یاد رکھنا، یہی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی، یہی مودت آپ کو جنت میں لے جائے گی، یہی مودت آپ کو پل صراط پار گزارے گی، یہی محبت فشار قبر سے محفوظ رکھے گی۔ اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ جس کا حساب ہوا۔ وہ کون دے سکتا ہے اس کو حساب؟ مثقال ذرۃ شر یرا و مثقال ذرۃ خیر یرا، ایک ایک ذرے کا حساب کون دے گا اس کو؟ تو انہی کی محبت کے سہارے بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم سب کو اپنا مان لیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ڈیرکی والوں، یہ جشن اسی طرح مناتے ہیں جیسے آپ منا رہے ہو؟ ایسے جیسے اتنے بڑے اس کی وہ آئے بیٹھے ہیں اس پہ میلاد پہ، آقا کی خوشی ہے، دونوں جہانوں کے بادشاہ کی خوشی، یہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو اخیر میں بس ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضور اپنے حجرہ شریف میں تشریف فرما تھے اور امامہ شریف باندھ رہے تھے۔ جبریل کوئی پیغام لے کے آ گئے، اور جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ سرکار تو مصروف ہیں، تو وہیں رک گیا۔ اب رک گیا اور دل میں کہہ رہا ہے کیا خوبصورت دستار ہے، کیا خوبصورت ہاتھ ہیں، دل میں یہ کہہ رہا ہے
تو حضور ایسے ترچھی نگاہ سے جبریل کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ بتا یہ وحی کہاں سے لے آتے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو سدرۃ المنتہا پہ ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ہاتف غیب سے ایک آواز آتی ہے، بس وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اچھا جبریل کبھی آگے جا کے دیکھا ہے وہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ اللہ تو زبان نہیں رکھتا، خدا کا تو گلا نہیں ہے، تو پھر آواز کہاں سے آتی ہے؟ آگے جا کے دیکھا کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال میں آگے جاؤں، میں تو وہ معراج کی رات سرکار یاد کریں، میں نے تو وہاں بھی عرض کیا تھا ایک بال برابر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، میری تو یہ حیثیت ہے، میں تو سدرہ سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل آج میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو جا اور جا کے دیکھ وہ آواز کہاں سے آتی ہے، آج اگر تیرا کوئی نقصان ہوا تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں میں پورا کروں گا وہ۔ تو بال جلنے کی بات کہتا ہے، اگر تیرے بال کو آگ کا ایسے ہلکا سا وہ بھی لگ گیا تپش، میں محمد تجھے پورے پر دوں گا نئے۔ بس یہ سننا تھا، اب یہ اڑا۔ اور پھر فرشتے کی رفتار، وہ تو آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جبریل یوسف میرا نبی ہے، اس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے، بابل کے کنویں میں، تو جلدی کر اور جا کے اسے اپنے پروں پہ اٹھا لے۔ اب جبریل کہتا ہے کہ مجھے حکم اس وقت ملا جب اسے کنویں میں چھوڑ دیا گیا۔ اب جبریل کہتا ہے میں سدرۃ المنتہا پہ تھا اور مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ کنواں ہے کس جگہ پہ، بس میں وہاں سے اڑا۔ اس پوری کائنات میں جتنے کنویں ہیں میں ہر کنویں پہ گیا، جب میں اس کنویں پہ پہنچا تو ابھی یوسف چوتھی سل کے بالکل برابر تھے، اینٹ کے برابر تھے، ابھی چوتھی اینٹ سے نیچے نہیں گئے۔ تو یہ ہے فرشتے کی رفتار۔ اب اس رفتار سے اڑا جبریل۔ اب اس کو وہ خدائے سخن نے بھی لکھا ہے اپنی ایک، ہم جب پڑھتے تھے بی اے کے نصاب میں اس وقت یہ ہوتی تھی نظم، شاید وکیل صاحب کے زمانے میں بھی ہو، کہ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبریل سے یوں بولے کہ مونس و دم ساز، جس پردہ غیب سے آتی ہے تجھے آواز، جا کے تو ذرا دیکھو پوشیدہ ہے کیا راز۔ وہ بولا کیا تاب پر و بال جلیں گے، شاہ بولا ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ جبریل پیا پے لمحوں میں پلک کے کیے اتباع کے فلک تے، دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی عجب شے، دیکھا تو کیا دیکھا خدا تو نہیں ہے محبوب خدا ہے، اور امامہ اسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے۔ بس جس رفتار سے یہ گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس آیا۔ ابھی حضور وہیں حجرہ شریف میں مقیم ہے، دستار پہ ہاتھ بھی وہیں رکھا ہوا ہے، آ کے پاؤں پہ گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ پھر میں درمیان میں کیوں ہوں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل وہ تو تجھے شرف دینا تھا تاکہ تو فرشتوں کا سردار بن جائے، ورنہ جبریل یاد رکھ مجھے تیری حاجت نہیں، میں اس قرآن کو اس وقت سے جانتا ہوں، اب یہ لوح محفوظ پہ بھی نہیں لکھا گیا تھا، میں اس وقت جانتا تھا، مجھے تیری حاجت نہیں۔ یہ دل میں کیا سوچ رہا تھا راستے میں کہ تو مجھے پہنچاتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے، وہ تو تجھے فرشتوں کا سردار بنانا تھا، تجھے شرف دینا تھا۔ اور پھر ابھی جناب یوسف کا تذکرہ ہو رہا تھا، میرے بھی ذہن میں آتا تھا کہ جو بھی کتاب اٹھاؤ وہاں حسن یوسف
ادھر چھریوں سے انگلیاں کاٹ لی مصر میں. تو محبوب خدا میرا رسول ہے، ان کا ذکر کتابوں میں بہت کم ہے، اس کی نسبت یوسف کی. ایسے خیال آیا تو بے خیالی میں لائبریری میں چلا گیا، کتاب نکالی، حدیث کی کتاب تھی، کھولا تو حدیث سامنے تھی. حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ، میں اللہ نے علی وجہ یوسف حجابا واحدا فکشف فی الدنیا، صرف ایک حجاب نور کا میں نے ڈالا تھا یوسف کے چہرے پہ، اس کو بھی ہٹا دیا میں نے دنیا میں. فکشف فی الدنیا، اسے دنیا میں ہٹا دیا گیا. اور 70 الفا حجابن علی وجہ محمد لا کشفتہ واحدہ، ایک بھی نہیں ہٹایا گیا دنیا میں. 70,000 نقاب نور کے اپنے محبوب کے چہرے پہ ڈالے اللہ نے، ایک بھی نہیں ہٹایا دنیا میں. صرف معراج کی رات جب کعبہ قوسین پہ پہنچا میرا رسول تو وہاں آواز آئی، حل تریدک الحجاب یا حبیبی، اے میرے محبوب اپنوں سے کیسا پردہ، ذرا نقاب تو ہٹا دیں. اب 70,000 میں سے ایک نقاب تھوڑا سا میرے رسول نے سرکایا تو کیا ہوا؟ لمن جب کا والشمس والقمر والکواکب واللوح والقلم والعرش والکرسی لا نورہ، چاند بے نور ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، ستارے ٹکرانے لگے، عرش ہلنے لگا، ایک نقاب سرکا. اور پھر اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب یاد کرو میرے محبوب اس وقت کو، کیا حال ہوگا اس وقت جب حشر کے دن یہ سارے نقاب میں تیرے الٹ دوں گا، تیرے سارے نقاب الٹ دوں گا. پھر بھی تیری امت جہنم میں جائے گی. اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، تیری ساری شانیں ظاہر کر دوں گا حشر کے دن. اس دن پتہ چلے گا عزت دار کون ہے، اس دن پتہ چلے گا معزز کون ہے، اس دن پتہ چلے گا یہ دنیا کا مالک کون ہے، حشر کا مالک کون ہے، جنت دوزخ کا مالک کون ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت بھی چاہوں گا اور اس قلندر کی بارگاہ میں ایک شعر بھی عرض کرتا چلوں کہ کس کے بس میں ہے بھلا، کس کے بس میں ہے بھلا ان کے برابر ہونا جن کے کتوں کا مقدر ہے قلندر ہونا. وما علینا الا البلاغ المبین.